رمضان شریف بڑی برکتوں والا، بڑی شانوں والا یہ مہینہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے اندر کثرت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے اندر رمضان شریف کی بڑی برکتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ ان لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان شریف کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک انسان جب بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس بھوکا اور پیاسا رہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کے باطن کی صفائی ہو، انسان تقوی اور طہارت اختیار کرے، انسان اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے کہ جیسے دنیا کی ساری نعمتیں میرے سامنے موجود ہیں، پانی ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں انسان وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے اور وہ بند کمرے میں چھپ کر بھی کوئی چیز نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور روزہ توڑنا بڑا سخت ترین گناہ ہے۔ یہ انسان کے ذہن کے اندر چیز ہوتی ہے۔ تو کاش اسی طرح جس طرح انسان رمضان المبارک میں ہر جائز چیز کو، ہر حلال چیز کو ہے کھانے پینے سے، جس طرح انسان رمضان المبارک کے اندر باز رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کاش اسی طرح انسان سارا سال اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ کسی بھی معاملے میں ہو، جب اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جب انسان کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، میں اس چیز سے باز آ رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، تو یقین کریں رمضان المبارک کا جو فلسفہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ انسان نہ کوئی چیز کھائے نہ کوئی چیز پیے اور صرف رمضان کے اندر کھانے پینے سے باز رہیں، اور باقی جو ہے وہ دنیا کی
ساری لذتیں حاصل کرتا پھریں، گناہ کرتا پھریں۔ ہم لوگوں نے روزے کو یہ سمجھ لیا ہے، اسی طرح روزہ رکھتے ہیں لوگ، اسی طرح لوگ جیسے گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، گانے ہیں، سارا کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تحقیق تمہارے پاس ایک بڑا عظمتوں والا، بڑی شانوں والا، بڑے مرتبے والا، بڑے مقام والا مہینہ وہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ یہ لفظ اس لیے بیان کیے، جس طرح انسان درخت کے نیچے بیٹھتا ہے تو دھوپ سے بچ جاتا ہے، چھت کے نیچے بیٹھتا ہے تو انسان دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ وہ تشریف لا رہا ہے، وہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب وہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ تمہارے اوپر ایک سایہ کرے گا۔ وہ سایہ کس چیز کا سایہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور رمضان کی برکت سے تم گناہوں سے جو ہے وہ باز رہو گے۔ فرمایا تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، شہر مبارکن، ایسا مہینہ جو بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کو رمضان شریف کے اندر نازل کیا، اور قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور اسی طرح قرآن لوگوں کے لیے نشانیاں بن کر آیا ہے، اور قرآن پاک مجمع خیر ہے، قرآن پاک جو ہے وہ صحیفہ انقلاب ہے۔ اللہ نے رمضان کا ذکر قرآن کے ساتھ کیا ہے، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کتنی برکتیں ہیں رمضان شریف کی، کہ جس رات پھر یہ قرآن آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ وہ رات ہے جس رات ہم نے قرآن کو نازل کیا، یہ رات قدر والی رات ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کو قرآن مجید نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس مہینے کے اندر جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان کے اندر ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، اسی طرح 100 گنا نہیں، بلکہ فرمایا 700 نیکیوں کا ثواب انسان کو عطا فرماتا ہے، 700 نیکیوں کا۔
تو ذرا غور کریں، ایک یہاں پر ہم نیکی کرتے ہیں تو 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، ایک اسی طرح یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو 700 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہی بندہ خانہ کعبے کے اندر چلا جائے اور وہاں پر ایک نماز پڑھیں عام دنوں میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ذرا غور کریں کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں اپنے پاس بلاتا ہے اور وہاں پر وہ روزہ رکھتے ہیں، ایک روزہ رکھیں گے ہیں تو 1,00,000 روزے کا ثواب ہے عام دنوں کے اندر۔ لیکن اگر رمضان شریف وہاں مکے کے اندر آ گیا، ایک روزہ رکھا ہے تو 700 لاکھ کتنا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان شریف کے اندر ایک نیکی عام دنوں میں کریں 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے، چلو رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر لیں تو پھر بھی 70 لاکھ، یعنی ایک عمرہ کرے گا تو 70 لاکھ عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روزہ رکھتا ہے تو 70 لاکھ روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قرآن مجید پڑھتا ہے تو 70 لاکھ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور مدینہ شریف میں اس سے کم ہے، مدینہ شریف کے اندر 50,000 نمازوں کا عام دنوں کے اندر ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کریں 50,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ رمضان شریف کے اندر وہاں پر ایک نیکی کریں تو سمجھ لیں کہ وہ پھر 25 لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے۔ ایک نماز پڑھیں تو 25 لاکھ نیکیاں نمازیں ملتی ہیں۔ ایک قرآن پاک مکمل کریں رمضان شریف کے اندر تو 25 لاکھ قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں رمضان شریف کے اندر، کتنی شانیں ہیں رمضان شریف کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس رمضان شریف کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، ایک دو دن سے نہیں۔ وہاں پہ آپ جو ہے کوئی کیلکولیٹر لے کر انسان یہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر حساب لگائیں کہ لیلۃ القدر اگر یہاں پر آ جائے تو کتنا ثواب، اگر انسان کو مکے کے اندر مل جائے کتنا ثواب، مدینہ شریف کے اندر لیلۃ القدر مل جائے تو کتنا ثواب، یہاں پر قرآن کے ایک حرف پڑھیں تو کتنا ثواب ہے، اگر مکے کے اندر ایک قرآن لیلۃ القدر کو مکمل کریں، مدینہ شریف کے اندر قرآن مکمل کریں تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ کتنی شانیں ہیں، کتنی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر رمضان کی فضیلت کو بیان کیا، رمضان کی اہمیت کو بیان کیا تاکہ کوئی بندہ رمضان شریف سے غافل نہ رہے۔ اور فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ رمضان شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کو فرض قرار دیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رمضان شریف کی رات کو قیام کرنا اس کو اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ نفلی عبادت۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ رمضان شریف میں ایک سجدہ اللہ کو کرتا ہے، اللہ اس ایک سجدے کے بدلے میں انسان کو 1500 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن کئی لوگ ہیں وہ پھر بھی رمضان شریف میں نماز تراویح بھی نہیں پڑھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی کام ہے۔ حالانکہ کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ جس نے رمضان شریف کے اندر ایک نفل پڑھا، کیا کیا رمضان کے اندر؟ ایک نفل پڑھا، ایک نفل جس نے رمضان شریف کے اندر پڑھا، کانا کمن ادا فریدۃ فیما سواہم، تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے رمضان شریف کے علاوہ ایک فرض ادا کیا ہے۔ پڑھنا اس نے نفل ہے، رمضان شریف میں نفل پڑھنے ہیں، ایک نفل پڑھا ہے، لیکن اس نفل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو فرض کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا ومن
ادا فریدۃ فیہ، جس نے رمضان شریف کے اندر ایک فرض پڑھا، پھر ایک فرض ادا کیا، کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سواہ، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رمضان شریف کے علاوہ 70 فرائض ادا کیے ہیں۔ ایک فرض ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفل جو ہے اللہ تعالیٰ، نفلوں کو اللہ تعالیٰ فرضوں کا درجہ دے دیتا ہے، پڑھنے نفل ہیں، ہوتے نفل ہی ہیں، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ نفل کے بدلے میں انسان کو فرضوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرے تو رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ۔ 11 مہینے ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، 11 مہینے دن کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ 11 مہینے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، 11 مہینے اللہ نے دیے شکر ادا کرنے کے لیے، اور ایک مہینہ دیا اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کے لیے۔ کس کے لیے؟ صبر کرنے کے لیے۔ اور حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے، اس کا ثواب اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ اور میرے سامنے یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے ہر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے فرشتوں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اب اس بندے کو روزے کی جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ باقی نماز پڑھنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، باقی اعتکاف کرنا ہے، جو بھی معاملات کرنے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ایک ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکیوں کا فرشتوں تم نے ثواب لکھ دینا ہے۔ لیکن جس وقت روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کے بدلے میں الصوم لی، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا تھا۔ روزہ کس لیے رکھا تھا؟ میرے لیے۔ روزہ کس لیے رکھا تھا؟ میرے لیے۔ اور جب میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ علماء نے اس حدیث کی گہرائی کو بھی بیان کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کبھی نہ کبھی غیر اللہ کے لیے بھی اس کی کوئی نہ کوئی شکل جائز رہی۔ بتوں کے سامنے لوگ کھڑے بھی ہوتے تھے، بتوں کے سامنے رکوع بھی کرتے تھے، بتوں کو لوگ سجدے بھی کرتے تھے، اسی طرح نظر و نیاز قربانیاں بتوں کے نام پہ بھی دیتے تھے۔ یعنی عبادت کی جتنی باقی شکلیں ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی کی گئی ہیں، لیکن روزہ کبھی غیر اللہ کے لیے نہیں رکھا گیا، کبھی روزہ بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان راز ہے، میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور ہوتا بھی راز ہی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ فلاں بندے نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، ہمیں نہیں پتہ چلتا فلاں نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، یہ اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کتنا سیریس معاملہ ہوتا ہے، ہر چیز سامنے ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات ہر چیز لذیذ ترین چیزیں ہوتی ہیں، اعلیٰ ترین دعوت کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن روزے سے پہلے جب ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں، دسترخوان لگا ہوتا ہے، کتنی کتنی عمدہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ کیا سمجھتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے یہ چیزیں کھانی نہیں ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ گرمیوں میں جب ہم ہوتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے کہ کر سے کتنا ٹائم رہ گیا، کتنا ٹائم رہ گیا، لیکن پیاس، شدت کی پیاس کے باوجود بھی، شدت کی بھوک کے باوجود بھی بندہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے رب کا اور میرا معاملہ ہے، میں نے اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں روزہ توڑ لیں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ہسپتالوں کے اندر کہ کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی کو، مریض کو کہہ دیتے ہیں آپ کی حالت بڑی سیریس ہے، روزہ توڑ دیں، لیکن حالت توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے نہیں میں نے روزہ پورا کرنا ہے۔ یعنی اتنا ثواب کے اوپر حریص ہوتا ہے انسان،
تو اللہ کہتے ہیں جب میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، جب میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو اپنے بندے کو جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ میں نے حدیث شریف کے اندر پڑھا ہے، ایک شہید ہے، شہید جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بغیر حجاب کے اپنا دیدار کروائے گا۔ شہید کو اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے اپنا دیدار کروائے گا۔ اور دوسرا میں نے آج تک یہ پڑھا ہے کہ روزے دار ہیں۔ کون ہے؟ روزے دار، کہ روزے دار کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ فرحت عند الافطار، ایک افطاری کے وقت خوشخبری ہے، ایک کیا ہے؟ افطاری کے وقت انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ یقین کریں، نہ کوئی کولڈ ڈرنک ہو، نہ کوئی اعلیٰ ترین چیزیں ہوں، نہ کوئی بڑا اہتمام ہو، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، اس وقت انسان پانی کے ایک گھونٹ بھی پی لیتا ہے، تب بھی بندے کو پتہ چلتا ہے یہ حدیث پاک سچی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک خوشخبری افطار کے وقت ہے، جس وقت وہ اللہ کی نعمت استعمال کرتا ہے تو وہ بغیر بولے ہوئے اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیسا اللہ کا کرم ہے، کیسی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وہ پانی بھی پیتا ہے تو انسان کو پانی کی قدر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک خوشخبری اسے، ایک خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے جب انسان جو ہے وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اور دوسری فرمایا فرحت عند لقاء الرحمن، کہ دوسری انسان کو خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ کا بغیر حجاب کے جو ہے وہ دیدار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بغیر حجاب، کیونکہ یہ صبر ہے، یہ کیا ہے؟ صبر، یہ صبر ہے۔ اور نبی پاک اور قرآن پاک کے اندر آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ میں حدیث پاک کے دو تین لفظ مکمل کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ ہمدردی کا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ کس کے کیا کرتے ہیں؟ نرمی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ اور مواسات کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ کرنا، مواسات کا معنی ہوتا ہے کسی کو کھانے کے اندر شریک کرنا، مواسات کا معنی ہوتا ہے کسی کے غم کے اندر شریک ہونا ہے۔ رمضان شریف آتا ہے تو ہر بندے کا گنجائش نہ بھی ہو، لیکن دل ضرور کرتا ہے اللہ اگر مجھے دے تو میں کسی غریب کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کروں۔ اور بڑے بڑے مالدار لوگ بھی، بڑی بڑی حکومتیں بھی، اب تو جو ہے یہ کارڈ بھی شروع ہو چکے ہیں کہ 10,000 روپے ہم دیں گے۔ تو یہ کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ آپ رمضان شریف کے اندر ویسے تو آپ سخی تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں رمضان شریف میں نبی پاک اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سخاوت کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ۔ اگر کوئی آگے یہ کہہ دیتا یا رسول اللہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان مجھے بکریاں چاہیے، تو نبی پاک اس کو بکریاں عطا فرما دیتے تھے۔ یعنی جو بھی مانگنے آتا رمضان شریف میں نبی پاک انکار نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، کہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، ہر مومن کا رزق اللہ دگنا کر دیتا ہے۔ اس رزق سے مراد حصی مانوی رزق بھی ہے۔ مانوی رزق یعنی روحانی طور پر لوگ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، کبھی لوگ جو ہیں تراویح پڑھتے ہیں، کبھی لوگ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں روحانی طور پر انسان کا رزق جو وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک ہے حصی طور پر رزق کا زیادہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب وہ دروازے کھل جاتے ہیں پھر دوبارہ بند نہیں کرتا۔ ہم نے شبرات منائی ہے پچھلے دنوں، اور وہاں حدیث سنی تھی کہ مغرب کے وقت دروازے کھل جاتے ہیں اور فجر کے وقت دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی تھا نا وہاں پر کہ ساری رات اللہ تعالیٰ بلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پورا مہینہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور پورا مہینہ اللہ تعالیٰ شیاطین جو ہے ان کو توق پہنا دیتا ہے، زنجیریں پہنا دیتا ہے، پورا مہینہ شیاطین جو وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے خیر کرنے والے، اے خیر کرنے والے، اے نیکی کرنے والے، اقبل، اے خیر کرنے والے، نیکی کرنے والے، اقبل، تو آگے قدم اٹھا، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کر، تو نیکی کے کام سے اکتا نہ، سستی نہ کر، وہ یا باغ شری اقصر، اور اللہ جو ہے انسان کو جو ہے یہ ندا دیتا ہے کہ اے شر پھیلانے والے، اے گناہ کرنے والے، اے ظلم اور زیادتی کرنے والے، اقصر، اب اپنا گناہ بند کر دیں، اب اپنا گناہ بند کر دیں۔ تو یہی ہے کہ رمضان شریف آتا ہے تو قدرتی طور پہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی طرف ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈھیٹ ہو پھر بھی رمضان شریف میں فلمیں ڈرامے دیکھیں تو پھر تو یہ وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لڑائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ لڑائی۔ جب رحمت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بندہ اپنی سارے سال کی بری عادت سے گویا وہ مجبور ہو چکا ہے اور وہ دل سے گناہ کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان شریف کے اندر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، انسان کے گناہوں کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب پہلا روزہ انسان رکھتا ہے نا، پہلا روزہ، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے، اور پورا رمضان وہ 70,000 فرشتے اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آج مثلا ہوتا ہے نا، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی جو نیک بندے کے پاس جائیں اور اس سے جو ہے وہ دعا کرائے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مشکلات آسان کر دیں۔ لیکن حدیث شریف کے اندر آ رہے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے انسان کے لیے پورا رمضان بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس نے کسی کا روزہ کھلایا ہے وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، حدیث شریف میں ہے کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے نا اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر به الصائم، اگر ہم میں سے جو ہے ہر کوئی پیٹ بھر کر نہ کھلا سکے، کوئی زیادہ اہتمام نہ کر سکے، پھر کیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جس نے کسی روزے دار کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرایا، ایک پانی کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرایا، یا ایک دودھ کے گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کرایا۔ اب روزہ افطار کا حکم ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے 10 بندے رل کر، گرمیاں جب ہوتی تھی 2-4 بندے رل کر جو ہے وہ پانی بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پانی کے ساتھ لوگوں کا روزہ افطار کرنا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ وہ ایک بندے کو کہیں جا کے ثواب ملے گا، اگر 10 بندے مل کر افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 کو برابر ثواب عطا فرمائے گا، 10 کو برابر ثواب عطا فرمائے گا کہ جس نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے پانی کے اندر۔ ابھی میں پانی کی بات کر رہا ہوں، پانی کے اندر حصہ ڈالا ہے کہ اس پانی کے اندر ہم نے شربت بنایا، کسی کا افطار کرا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حدیث شریف میں من اشبع صائما، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، پیٹ بھر کر پانی پلایا، کھانا کھلایا، سق اللہ من حوضی شربتن، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے قیامت والے دن ایسا شربت پلائے گا لا یظمأ، کہ وہ جو ہے اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا شربت پہنائے گا، یعنی ایسا وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا، میٹھا پانی پیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، اور فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ واعتقہ من النار، کہ جس نے اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے خادم، جس نے کوئی رکھا ہے، گھر کے اندر خادمائیں ہوتی ہیں گھر کے کام کاج کے لیے، اسی طرح جو لوگ کارخانوں کے مالک ہوتے ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، جنہوں نے جس خدمت کے لیے کوئی اپنے پاس کو بندہ رکھا ہو، سمجھ،
اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے خادم کے اوپر نرمی کرے، اپنے خادم کے اوپر نرمی کرے، اپنے نوکر کے اوپر نرمی کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی، جیدار کی بات ہے نا، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پورا مہینہ رمضان شریف کے اندر اپنے خادموں، اپنے نوکروں سے کام تھوڑا لیتے ہیں، کام تھوڑا لیتے ہیں، مطلب کہتے ہیں جی آپ ظہر تک کام کر لینا، مثال میں نے دی ہے، اب ظہر تک کام کر لینا، یا کوئی بیمار ہے تو کہتے ہیں چلو اس سے تھوڑا سا کم کام کر لیں، بعض اوقات اس کو چھٹی دے دیتے ہیں نرمی کر کے، تنخواہ اس کو پوری دیتے ہیں، اور تنخواہ کے علاوہ ویسے جو ملازم ہوتے ہیں، جو خادم نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کی ویسے خدمت کرتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ان کے گھر میں راشن بھیج دیتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بندے پیدا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر اجر کتنا عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس مالک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بندے رمضان شریف میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو رمضان شریف میں عمرہ کرتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات ایسے ایسے عرب لوگ آتے ہیں، ان کے عمل سے مجھے کوئی غرض نہیں، میں ایک اچھی بات بتا رہا ہوں۔ جب وہ پیکٹ دیتے ہیں، افطار پیکٹ جو دے رہے ہوتے ہیں، صائم افطار لکھا ہوتا ہے وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے، اور جب وہ پیکٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بعض اوقات انہوں نے 10 ریال، 20 ریال، 100 ریال، بعض اوقات 500 ریال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو لہذا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔